جس بات کا اندیشہ تھا، امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مل کر تمام بین الاقوامی اصول و ضوابط قوانین اس کی دھجیاں بکھیری اور ایران کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے آیت اللہ علی خامنہئی ان کو شہید کر دیا۔ ایران کے اوپر جو حملے ہیں یہ کسی بھی بین الاقوامی قانون کے تحت ان کو سینکشن نہیں کیا جا سکتا۔ ایران ایسا کیا کر رہا تھا کہ اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کو اٹیک کرنا پڑتا۔ جب ان کی سینٹ کمیٹی کے سامنے سوالات ہوئے ہیں تو پوچھا گیا ہے کہ کیا ایران کی جانب سے کسی پیشگی حملے کا خطرہ تھا، تو جواب میں انہوں نے بتایا کہ نہیں، پیشگی حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ تو جو ایک اینڈ گول امریکہ کا اور اسرائیل کا ہے، وہ اس نیتن یاہو کے پچھلے 10 12 14 سال کے بیانات اکٹھے کر کے سن لیں تو وہ ایک ہی ہے، وہ ایران کو اس خطے سے ایلیمینیٹ کرنا ان کا آبجیکٹیو ہے، کیونکہ ایران کے پاس ابتدائی طور پر کچھ نیوکلیئر کی کیپیسٹی موجود ہے۔ وہ نیوکلیئر وہ سٹیج پہ نہیں ہے جو 93% انریچڈ یورینیم آپ کر لیتے ہیں اور اس کو آپ ایک بم کی یا ڈیوائس کی شکل لے جا سکتے ہیں۔ وہ ابھی بہت ابتدائی شکل میں، کروڈ فارم میں اگر کوئی بم بنانا ہو تو شاید وہ اس قابل ہوں، ادروائز جو ریفائنڈ ڈیوائسز خود اسرائیل بناتا ہے وہ ایران کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ اور پچھلی دفعہ بھی جب انہوں نے وہ 30,000 پاؤنڈ کے اوپر سے بم گرائے تھے تو دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم نے ان کی اصفہان میں، نیتنز میں اور دیگر جگہوں پہ جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو مکمل تباہ کر دیا۔ تو اب دوبارہ کیا کرنے گئے تھے؟ مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے میزائل پروگرام بھی اس کا مکمل ڈسٹروائے کرنا ہے۔ وہ ایک انڈیپینڈنٹ سوورن نیشن ہے، اس کو اپنے دفاع کا حق نہیں ہے، وہ اپنی زمین پہ آباد ہے۔ ایران اسرائیل کی طرح فلسطینی زمین پہ قابض بھی نہیں ہے۔ تو جتنے دنیا کے اصول و ضوابط ہو سکتے ہیں اس ساروں کی نفی کرتے ہوئے ایران کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کے سپریم لیڈر کو اسیسینیٹ کیا گیا، وہاں سیولین کی کیجولٹیز ہوئیں، اسکول کے اوپر اٹیک ہوا، بچیوں کے اوپر، اس کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا افسوسناک لمحہ ہے جہاں مسلم دنیا کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، بلکہ اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے مزید مسلم دنیا کے اندر خون ریزی کی طرف لے جائے۔ جتنی ملٹری بیسز ہیں اس علاقے میں، وہ بیشتر مسلمان ممالک کے اندر امریکہ نے اپنی اپنی بیس بنائی ہوئی ہے۔ یو اے کے اندر بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی ان کی ایئر بیس قطر کے اندر ہے، سعودی عربیہ کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بحرین کے اندر بہت بڑا ان کا ایک نیول اڈا ہے۔ ان ساری جگہوں کے اوپر ایران نے اپنے میزائل مارے ہیں، تو اب جوابی طور سے ادھر سے بھی ری ایکشن آ رہا ہے۔ تو ایک ایسی دنیا دو راہے کے اوپر کھڑی ہے جہاں جو نیتن یاہو کا پسندیدہ کام ہو سکتا تھا نا، وہ جو ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے ان کا کہ وہ مسلمان دنیا میں کہیں امن سکون نہ آ جائے۔ یہ جو عرب سپرنگ آج سے 10 12 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اس نے بھی ان مسلمان ملکوں کو ہی لپیٹ میں لیا تھا۔ کہیں یمن تباہ ہوا، کہیں لیبیا تباہ ہوا، کہیں شام تباہ ہوا، تو جو بچ گئے تھے وہ اس کسی جنگ کی شکل میں ان کا بھی وہ ملیہ میٹ کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے آنکھیں کھولنا ہوں گی۔ میں جب پاکستان اور انڈیا کی وار ہوئی تھی تو اس زمانے سے میں بار بار کہتا تھا کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور چائنا، ان چاروں کو مل کے ایک ڈیفنس سیکورٹی پیکٹ کرنا پڑے گا۔ تو وہ پاکستان اور سعودی عرب کا تو اللہ تعالیٰ کی کیسا مہربانی ہوئی ہے کہ قطر کے اوپر جب اسرائیل نے اٹیک کیا تو سعودیز جو پہلے ریلکٹنٹ تھے اس طرح کی کسی بھی انگیجمنٹ سے، انہوں نے خود آگے بڑھ کر پاکستان سے وہ ڈیفنس پیکٹ فائنلائز کر لیا۔ لیکن شاید اب وہ موقع آ گیا ہے کہ چائنا، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان مل کے وہی وہ آرٹیکل 5 جو نیٹو والی کلاز ہے کہ اٹیک اگینسٹ ون، اٹیک اگینسٹ آل، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دفاع کو، اپنی سیکورٹی کو یقینی بنائیں۔ ادروائز یہ ان کے جو پلانز ہیں ایک کے بعد ایک مسلمان ملک کے اوپر حملہ کر کے اس کو کمزور کرنے کے، یہ چلتے جائیں گے۔ ایران کی جو جوابی کارروائیاں ہیں اس وقت، انہوں نے آبنائے ہرمز کو جو بند کیا ہوا ہے، اس سے یہ کرائسس بہت زیادہ بڑھے گا۔ یورپ جو ہے وہ ایک کرائسس میں آئے گا، کیونکہ یہ جتنی دیر، سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا ایران اس کو سسٹین کر سکتا ہے فار نیکسٹ 2 to 4 ویکس۔ اگر وہ یہ سسٹین کر سکتا ہے تو یہ ویسٹ کے لیے بہت بڑی اس کی قیمت ہے، معلوم نہیں کہ وہ اس کو چکا پائیں گے کہ نہیں چکا پائیں گے۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں ان سے پوچھیں گے ان کا اخیر کہاں پر ہوگا، امریکہ اور اسرائیل کے عزائم کیا ہیں، کیا ایران اپنی موجودہ شکل میں برقرار رہے گا، یا وہ جو نیتن یاہو کے منصوبے ہیں کہ ایران کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اس میں وہ کامیاب ہوگا۔ ابھی تک ایرانی قوم انٹیکٹ ہے اور اللہ کرے وہ برقرار رہے اور اس کی سالمیت برقرار رہے، کیونکہ اس خطے میں جتنا عدم استحکام ایران کے بکھرنے سے آئے گا وہ ابھی تصور ہی کیا جا سکتا ہے، اس کی امپیکٹ کو آپ گیج نہیں کر سکتے۔